والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إلى الملعب یعنی کھیل کے میدان کی طرف. فاضل یبحث عن الاولاد. فاضل اور باصل یہ دو لوگ ہیں آپس میں یہ بات کر رہے ہیں, انہی کی کنورسیشن پر یہ آپ کا چیپٹر جو ہے مشتمل ہے. تو کیا ہے, کہا بریکٹ میں لکھا ہے فاضل یبحث, فاضل ڈھونڈتا ہے. بحث یبحث یہ ورب ہے, فعل آتا ہے کس کے معنی میں؟ جب آپ کسی چیز کسی شخص کو ڈھونڈتے ہیں تو اس کے لیے کون سا آپ استعمال کرتے ہیں ایز اے ورب؟ بحث یبحث. تو فاضل ڈھونڈتا ہے عن الاولاد, فاضل لڑکوں, اولاد المدرسہ, فاضل مدرسہ کے لڑکوں کو ڈھونڈتا ہے. وَيَقُولُ لِبَاسِلٍ, قَالَ يَقُولُ کہنا, کالا مینس کوئی قول زبان سے نکالنا, کوئی بات زبان سے نکالنا, اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ بات کرنے کے لیے ہم کالا کا استعمال. وَيَقُولُ اس کا مضارع آتا ہے یقول. وَيَقُولُ لِبَاسِلٍ اور وہ باسل سے کہتا ہے. ٹھیک ہے, فاضل, اب کنورسیشن سٹارٹ ہو گئی فاضل اور باسل. فاضل کہتا ہے یا باسل, اے باسل, این یامین و تامین و آمین. یامین, تامین اور آمین سوال ہے. باسل نے واپس جواب دیا انہم ذہبوا الی المسجد. انہم وہ سب, کل میں نے بتایا انہ کس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں؟ انہ بس تاکید کے لیے استعمال, اگرچہ اس کا ترجمہ بے شک کے لیے بھی ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ہر جگہ بے شک لکھے. جب پڑھنے والا اور سننے والا سنے گا کہ آپ نے انہ کا استعمال کیا تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ جملے کے اندر کیا ہے, تاکید. تو انہم ذہبوا, وہ سب ذہبوا گئے. تو ذہبوا کس کے لیے ورب ہے؟ ذہبہ ایک کے لیے آتا ہے, ذہبہ مذکر واحد غائب ہے, لیکن جب مذکر جمع غائب ہو, بہت سارے ہو, ان کے لیے ہم ذہبوا کا استعمال. انہم ذہبوا الی المسجد, وہ سب مسجد گئے. کس لیے مسجد گئے؟ لصلاۃ الظہر, ظہر نماز کے لیے, یعنی ظہر نماز پڑھنے کے لیے. لام جو ہے نا, لام یہ جو ہم نے اس کے ساتھ لگا, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے لام کئی معنوں میں آتا ہے. ایک تو علت بیان کرنے کے لیے, علت مینس سبب, کسی کام کا کرنے کا کوئی سبب بیان کرنا, کہ میں مثال کے طور پر فلاں نے یہ کام کیا, پھر آپ کہیں گے کہ اس نے کیوں کیا. تو اس کیوں کو ثابت کرنے کے لیے آپ کون سا استعمال کریں گے ایز حرف جر عربی میں؟ وہ ہے لام. ٹھیک ہے, اور لام میں نے پیچھے بھی بتایا یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک اسم کی نسبت کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑنے کو. مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے کتاب زید, یہ کتاب زید زید کی کتاب. اب اس کو ہم دوسرے اعتبار سے بھی جوڑ سکتے ہیں, یعنی کتاب کی نسبت زید کی طرف لام کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں, ھذا الکتاب لزید, یہ کتاب زید. تو کتاب دونوں میں اضافت ہے, تو لام کے ذریعے بھی آپ کیا کرتے ہیں, ایک اسم کی نسبت کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑتے. اور لام, اس کو لام سببیہ بھی کہتے ہیں. سببیہ یعنی جب آپ کسی کام کے سبب کو بیان کریں کہ یہ کام کیوں کیا ہے. جس طرح انہوں نے باسل نے کہا کہ وہ سب مسجد گئے, اب سبب بیان کریں کیوں مسجد گئے, لصلاۃ الظہر نماز. فاضل نے اب سوال پوچھا اما ذہبت انت, حرف استفہام ہے, یہ حمزہ ہے. جیسے حل استعمال ہوتا ہے اسی طرح حمزہ مینس کیا. ما یہ حرف نفی ہے, نہیں. ذہبت انت, کیا آپ نہیں گئے. ٹھیک ہے, کیا آپ نہیں گئے. اب ذہبتہ کے بعد جو انت لایا جاتا ہے, حالانکہ ذہبتہ میں آلریڈی کیا ہے, ضمیر مستتر. اسی ضمیر کو مستتر بعض اوقات ظاہر کرنے کے لیے کیا لایا جاتا ہے, انت لایا جاتا ہے. دو, اس وقت ہم دو ترجمے نہیں کریں گے اس کو, آپ ایک کی آپ. ٹھیک ہے, اما ذہبت انت, کیا آپ نہیں گئے. جب ورب ماضی کے ساتھ تا لگایا جاتا ہے تو اس کی نسبت کس کی طرف جاتی ہے؟ مذکر واحد مخاطب, کیونکہ فاضل کس سے بات کر رہا ہے؟ باسل سے, اور باسل اس کے سامنے ہے اور مذکر ہے اور واحد ہے. اسی وجہ سے فاضل نے کہا ذہبت, اما ذہبت انت, کیا آپ نہیں گئے. باسل نے کہا نعم, جی. ما ذہبت, میں نہیں گیا. ما کیا ہے؟ حرف نفی. جب آپ ماضی میں کسی کام کی نفی کریں گے تو ما کے ذریعے کریں گے, اور مضارع میں کسی کام کی نفی کریں گے تو لا کے ذریعے کریں گے. ما اور لا دونوں حرف نفی ہے, یعنی آپ کسی جملے کو جب نیگیٹو بنائیں گے تو ما کے ذریعے, لا کے ذریعے. اب ماضی کا کوئی سینٹینس ہے, ماضی کے کام کو آپ ماضی میں جملے کو نیگیٹو بنائیں تو ما کے ذریعے, اور جو مضارع کا, مستقبل کا یا حال کا, اس کو کس کے ذریعے. تو اسی وجہ سے فاضل نے کہا, یہ باسل نے کہا نعم, جی. ما ذہبت, میں نہیں گیا.
تو فعل کے ساتھ جب تو آئے گا نا اینڈ میں ماضی کے ساتھ، تو اس وقت فعل کی نسبت کس کی طرف جاتی ہے؟ متکلم مؤنث، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. نام ہوتا نا یس جی، اس نے کیوں بولا یہ نا؟ کیونکہ اس نے اوپر کیا کہا کیا آپ نہیں گئے؟ اس نے کہا جی نہیں گئے. شارٹ میں جواب دینا بولا نا جی، اسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں. میں کہوں گا آپ سے آپ نے گئے، آپ کہیں گے جی میں نہیں گیا. یہ جی ہے نام، ٹھیک ہے. اس کے آپ ابھی اور بھی آئیں گے. نام ہی خالی استعمال نہیں ہوتا ہے عربی میں، یہ جو اجابت کے الفاظ ہوتے ہیں نا اس کے کئی معنی، بلا بھی آتا ہے، اجل بھی آتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے. ایوہ ہاں ایوہ. پھر باصل کہتا ہے کیوں نہیں گیا؟ وہ کہتا ہے کہ انی صلیت فی البیت. انی مینس میں نے، اصل میں تھا انا، لیکن انا کے ساتھ جب انا کو ایڈ کریں گے تو وہ کیا بنے گا؟ انی. انی صلیت فی البیت، میں نے گھر میں نماز ادا کی. صلی یصلی یہ ورب ہے، کس کے معنی میں آتا ہے؟ نماز کے معنی. ٹھیک ہے. صلیت الظہر، جیسے آپ کہیں گے میں نے ظہر نماز پڑھی، آپ کہیں گے صلیت الظہر. آپ کہیں گے میں نے فجر نماز پڑھی، صلیت الفجر. آپ کہیں گے میں نے فلاں نماز پڑھی، تو اس کے ساتھ آپ جوڑیں گے. تو صلی یصلی کس کے لیے آتا ہے؟ اب اگر اسی صلی کے ساتھ آپ دیکھیں، میں نے کہا صلات جو ہوتے ہیں نا، جو انشاءاللہ آپ ورب جب پوری بحث پڑھیں گے تو صلات جو ہوتے ہیں، جیسے کبھی کسی فعل کے ساتھ با آتا ہے، اوپر آپ نے با سا پڑھا، اس کے ساتھ حرف صلہ کون آیا؟ ان. تو ان کے ذریعے بعض اوقات وربس کے اندر معنی چینج بھی ہوتا ہے. اب ہے صلی نماز پڑھنا، اگر میں اس کے ساتھ با حرف صلہ جوڑوں گا تو اس کا مطلب معنی کیا ہو جائے گا؟ نماز پڑھانا. جیسے فلان صلی بالناس، فلاں نے لوگوں کی امامت کرے، لوگوں کو نماز. اسی طرح فار ایگزامپل ہاں سلام سلام صلان اللہ علیہ ان الصلاۃ ہاں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علی. وہ تو اللہ کا، وہ صلی جب اللہ کے ساتھ آئے گا اس وقت وہ کیا معنی میں آ جائے گا؟ درود کے معنی میں، تعریف کے معنی میں، حمد و ثنا کے معنی میں. جی. اسی طرح ذہبہ فعل لیجیے، ذہبہ مینس جانا. اگر ذہبہ کے ساتھ میں با حرف صلہ لگاؤں گا لانا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معنی. اسی لیے صلات کا علم ہونا چاہیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. پھر کیا کہا اس نے؟ فاضل نے اس کو واپس کہا اما سمیتا، کیا آپ نے نہیں سنا ہے؟ اما یہ حمزہ حرف استفہام ہے، کیا؟ ما نہیں، سمیتا اما سمیتا، کیا آپ نے نہیں سنا؟ ان الصلاۃ المکتوبہ، کہ فرض نماز واجبۃ بالجماعت، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے. صلاۃ المکتوبہ میں نے جیسے کل کہا فرض نماز. اچھا انا یہاں پر لایا گیا، حمزہ پر زبر ہے، کیوں حمزہ اوپر؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بیچ میں آ گیا. پھر فاضل کہتے ہیں کہ وقال تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورکعوا مع، ارکع یرکعوا یہ امر کا صیغہ کہ ورکعوا تم سب رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والے. تو اس آیت میں اشارہ ہے کس کی طرف؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. تو رکوع ہم کن کے ساتھ کریں گے؟ راکعین کون ہوں گے؟ جو جماعت والے ہوں. اسی طرح اللہ کے پھر فرماتے ہیں وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ بالجماعت افضل ب27 درجۃ من صلاۃ الفرد، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے کتنے درجوں؟ 27 درجہ افضل ہے اکیلا نماز پڑھنے سے. باصل نے کہا اسم فاعل رکع یرکع راکعون رکوع کرنے والا، یہ جمع ہے راکعین راکعون. جیسے مسلمون مسلمین ہے نا، تو ما ہے نا، ما کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، ما بھی حرف جار میں سے ہے نا، تو اسی وجہ سے راکعین آیا. ہاں راکعین پھر فعل نہیں ہے؟ نہیں فعل کا ہے، ورکعوا ہے نا، ورکعوا پہلا وہ ہے ورب. اس میں کہا جائے کہ تم سب رکوع کرو، پھر کہا جاتا ہے مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پھر باصل نے کہا بلا بالکل، ولکنی کنت سقیما، ولکن لاکن مینس لیکن، ولکنی لیکن میں، کنت سقیما لیکن میں بیمار تھا. کانا جب لگایا جائے گا کسی سینٹینس کے ساتھ تو وہ کس میں جاتا ہے؟ ماضی میں جاتا ہے. اور کانا کی جو خبر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ منصوب. اسی وجہ سے سقیمن کو کیا لایا گیا؟
اچھا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کانا کا فعل کون ہے یہاں پر؟ وہ اس میں کہاں ظاہر ہے؟ کنتو میں آپ کس طریقے سے کہیں گے کہ یہاں پر فاعل کون ہے؟ ہاں کنتو میں جو تو ہے نا وہ کیا ہے؟ ہاں وہ ثابت کریں کہ اس میں فاعل متکلم ہے. اور سکیمہ اس کی کیا بن رہی ہے؟ فَمَسْتَطَعْتُ الْمَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَسْتَطَعْتُ تو میں استطاع یستطیع مینس طاقت رکھنا کسی کام کسی چیز کی طاقت رکھنا. تو استطاعت میں طاقت نہیں رکھتا کس کی؟ المشا مینس چلنا. الی المسجد میں مسجد جانے کی مسجد کی طرف چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. وَسَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اب میں تائب ہو کر اللہ کے حضور توبہ کروں. تو میں نے کل بھی کہا جب ایسا کسی مضارع کے ساتھ سین یا سوف لگاتے ہیں تو وہ جو ہمارا فعل ہوتا ہے تو وہ کس میں چلا جائے گا؟ فیوچر. یعنی وہ کام اب کس میں ہوگا؟ مستقبل. حال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوگا. اب سین اور سوف میں بس فرق اتنی ہے سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے یعنی یہ کام مستقبل قریب میں جلدی ہونے والا ہے اور سوف تھوڑا کنتو مینس کنتو اور قال جو بول رہے تھے پھر سے بتا دیجیے. کنتو اور قال جو بول رہے تھے نا کنتو کیوں یہاں پہ آیا اس وقت؟ ہاں کنتو ہونا پیج سے آپ کو پتہ چلا اسم کیا ہے. کنتو اصل میں کانا ہے. کانا یہ ورب ہے. کانا ماضی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کانا مینس اس کا ترجمہ اگر ہم کریں گے تھا. کانا جب بھی استعمال ہوتا ہے نا تو ماضی کے لیے. تو پھر آپ کانا کو جس کے ساتھ جوڑیں گے اسی کا ترجمہ ہوگا. آپ کانا کو اپنے ساتھ جوڑیں گے تو ہوگا میں تھا وہ تھا. اگر اس کے ساتھ جوڑیں گے تو وہ تھا. جس طرح فعل کے ساتھ صیغات لگتے ہیں نا کانا کے ساتھ بھی وہی اسی طرح کے صیغات لگتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر اس کے ایک چیز ہوتا ہے اس کا اسم بھی ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی ہوتا ہے. اس کا اسم کون ہوگا؟ وہی جس کی طرف آپ اس کو جوڑیں گے نسبت. اور پھر اس کی خبر کون بنے گی؟ جو اس کے متعلق آپ بات کریں گے. جیسے میں ہوں کانا کو آپ میرے ساتھ جوڑیے میں اس کا کانا کا کیا بن گیا؟ اسم. اب میرے متعلق کوئی بھی خبر ہے تو وہ بھی کانا کی کیا بنے گی؟ جیسے میں کہوں گا میں سویا ہوں. میں سویا ہوں. اب میں اس کو کانا کے ساتھ جوڑوں گا. کانا کے ساتھ جب میں نے جوڑا تو سب سے پہلے یہ کام کیا ہوگا؟ اس کا جو معنی ہوگا وہ ماضی میں چلا جائے گا. ایک ہو گیا میں سویا ہوں. اب مجھے کہنا میں سویا تھا. تو کانا کے ذریعے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ یہ حال جو کس میں چلا جائے گا؟ ماضی. اب کانا کا اس میں اسم کون بن گیا؟ کانا کا اسم میں بن گیا. اور یہ جو سونا ہے میرا عمل یہ جو سونا ہے وہ کیا کانا کی بن گئی؟ کانا کی خبر. تو کانا کا جو اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل میں کہوں گا کہ زید سویا تھا. اب زید ہے نا کہا جائے گا کانا زید نائمن. کانا زید کیا بن رہا ہے؟ کانا کا اسم. اسی وجہ سے زید پر کیا آ رہا ہے؟ پیش. اور نائمن پر کیا آ رہا ہے؟ زبر. اسی وجہ سے کیونکہ نائمن کیا ہے؟ کانا کی یہ قاعدہ یاد رکھیں. اسی وجہ سے یہاں پر آیا کنتو سقیمن. کنتو میں اسم کون ہے؟ باسل ہے. باسل خود کہہ رہا ہے نا اپنی طرف. کنتو مینس میں تھا. پھر کیا تھا؟ اب خبر بیان کر رہا ہے کنتو سقیمن میں بیمار. اچھا کانا کا مضارع بھی آتا ہے. کانا جو ہے نا کانا کا مضارع بھی. جب کانا کا مضارع آتا ہے تو اس وقت جو عمل ہوگا وہ کس میں چلا جاتا ہے؟ وہ تو یا تو حال میں جائے گا یا تو مضارع میں. مثال کے طور پر زید کی مثال لے لوں گا. جیسے میں نے ابھی مثال دی زید سویا تھا. اب مجھے کہنا ہے زید سوئے گا. زید سوئے گا یا سوتا ہے. تو میں کہوں گا یکون زید نائما. یکون زید نائما. ہاں زید سو رہا ہے یا سوئے گا. یہ بھی کیا نا سوئے گا. ٹھیک ہے. سیکون نائما. تو اس کا یہ بھی مان. لیکن مضارع میں بھی سیم وہی رہے گا. مضارع میں بھی اس کے اسم پر کیا رہے گی؟ پیش رہے گا اور اس کی خبر پر زبر رہے گا. ٹھیک ہے. وَسَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا تو میں اللہ کے حضور تائب بن کر توبہ کروں. فاضل نے کہا وہ کمانا کا وہ پریزنٹ میں ہوتا ہے نا میری کیا کمانا کا ماضی ہے اس کا پریزنٹ ہاں کنٹینیو ہوتا ہے.
कान अल्लाह अलीमन हकीम। बेशक देखिए कुरान पाक में जब भी काना का इस्तेमाल हुआ ना अल्लाह के साथ, तो वो किस माने में इस्तेमाल हुआ है? वो हाल के लिए इस्तेमाल होता है। तो असल में जो कुरान पाक इन कवायदों से बरी है, बरी मतलब है कि वहाँ पर ये मुंतबिक नहीं होते। बाज़ औक़ात आप देखेंगे कि आप कोई कायदा पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कुरान पाक के अंदर कह रही है तो यहाँ तो ऐसे ऐसे, तो कायदे बाद में ईजाद हो गए, और अल्लाह पाक का कुरान जो है वो मुस्तहकम है ये। तो वहाँ पर किस माने में लिया जाता है? बाज़ औक़ात अल्लाह ताला काना का इस्तेमाल करते हैं हाल के लिए, या बाज़ औक़ात काना का इस्तेमाल होता है वहाँ पर मुज़ारे के लिए, तो वहाँ पर उसी माने में इस्तेमाल। लेकिन अगर हम एज पर रूल इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर काना किसके लिए इस्तेमाल हो जाता है? माजी। और ये बात याद रखें उसूली की, जब भी काना का इस्तेमाल अल्लाह के साथ होगा ना तो वो किस माने में होगा? माजी के साथ, बल्कि हाल के साथ। जैसे कान अल्लाह गफूर रहीम, अब हम नहीं कहेंगे अल्लाह ताला गफूर रहीम थे, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अच्छा, फाजिल ने कहा वल आन अंत सहीहुन, वल आन। अच्छा, एक और चीज है काना के रिलेटेड याद रखिए, इसी के साथ है। अगर काना मुजारिक के साथ आ गया, आपका कोई फ़ैल है, फॉर एग्जांपल ज़हाबा है मिसाल के तौर पर, ठीक है, ज़हाबा है, एक हो गया ज़हाबा, इसको हम मुजारे बनाएंगे, वो क्या बनेगा? इसका सिंपल तर्जुमा होगा वो जाता है, इसको मैं ज़ैद, ज़हाबा ज़ैद, मैं कहूँगा ज़ैद जाता है या अब और मुझे इस सेंटेंस को मिसाल के तौर पर, ये है ना सीधे ज़ैद जाता है या जाएगा। अब अगर माजी इस्तिमरार मुझे कहना, पास्ट कंटिन्यूअस, कि वो जाया करता, वो जाता था, यानी कंटिन्यूअस के साथ, है ना मिसाल, तो काना का फायदा ये भी, काना ये काम भी करता है। तो सिंपली उस वक्त आप क्या करेंगे जब आपको किसी सेंटेंस को, किसी काम को पास्ट कंटिन्यूअस में लेना हो, इस्तिमरार, माजी इस्तिमरार जिसको हम कहते हैं, कि वो जाता था, यानी जैसे हम कहते हैं कि ज़ैद ये काम करता था, ज़ैद ये स्कूल जाता था, है कंटिन्यूअस। तो उस वक्त सिंपली आपको क्या करना है, इसी मुजारी के सीगे पर आपको काना ऐड करना है। तो जब हम कहना काना ज़ैदुन यज़हबु या काना यज़हबु ज़ैदुन, तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? माजी इस्तिमरार का। हम कहेंगे ज़ैद जाता था, तो ये काना का एक और काम है। जब काना आप मुजारे पर ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा? वो अमल पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ठीक है, ये काम है इसका। फिर कहा उसने अंत सहीहुन, अब आप सही है। बासिल ने कहा नाम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है। फाजिल ने कहा फताल, ताल मीन्स चलो आओ, जमा के साथ अगर आएगा तालो, अगर मुअन्नस वाहिद होगी ताली। फा ये अतफ के लिए इस्तेमाल, जैसे बात होती है ना मिसाल के तौर, बात को कंटिन्यू करने के लिए जब हम कहते हैं तो चलो, तो इसका तर्जुमा सिंपली होता है तो उसके से, तो ये हर्फ अतफ भी है। फताल नखरुज इलल मलाब, तो चलिए हम प्लेग्राउंड जाते हैं। नखरुज मीन्स हम सब, जब आप, ये मुजारे का सेगा है नखरुज, अगर हम कहेंगे नज़हब हम सब जाएंगे, या हम सब जाते हैं, या नज़हब हम, नखरुज मीन्स हम सब निकलते हैं, या हम नज़हब हम सब जाते हैं, या इसी तरह नजलिस हम सब बैठते हैं। तो जब माजी के साथ, मुजारे के साथ नून लगेगा तो वो किसके लिए होगा? मुतकल्लिम जमा के लिए। फताल नखरुज इलल मलाब, तो चलिए हम मैदान की तरफ जाते हैं। हुनाका अकीलुन व फुज़ैलुन, हुनाका मीन्स दिया, वहाँ, हुनाका वहाँ, अकीलुन व फुज़ैलुन वहाँ, अकील और फुज़ैल। हुमा यलअबानी, वो दोनों खेल रहे हैं। लाइबा यलअबु, लाइबा यलअबु। मुजारे में अगर आपका तस्निया हो तो क्या करेंगे आप उसमें ऐड? अलिफ और नून करेंगे ऐड, तो वो क्या बनेगा? तस्निया। तो यलअबानी, वो दो खेलते हैं, बिकुरतिल कदम, वो दो फुटबॉल खेलते हैं। बिकुरतिल, कुरा असल में कहते हैं बॉल को, कदम कहते हैं पाँव को। कुरतुल कदम मुजाफ इलैह बनकर क्या बनता है? फुटबॉल।
فَنَلْعَبُ بِهِمَا, تو ہم بھی ان کے ساتھ, نَلْعَبُ means ہم سب کھیلیں گے, جمع متکلم کے لیے, بِهِمَا ان دونوں کے ساتھ, کن کے ساتھ, عقیل اور فضیل کے ساتھ. ہما ہے نا ضمیر, یہ کس کے لیے استعمال آپ کرتے ہیں, تثنیہ کے لیے. تو فَنَلْعَبُ بِهِمَا, ہم ان دونوں کے ساتھ کھیلیں گے. تو ساتھ کا ترجمہ یہاں پر کیا ہوگا, کس کے ذریعے ہم ساتھ کا ترجمہ کرتے ہیں, یہ با حرف جر جو ہے نا اس کے ذریعے. ما بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن جب ورب کے ساتھ آتا ہے اس کا صلہ جب با کریں گے نا استعمال نہ لگا, تو یہ ساتھ آتا ہے کہ کن کے ساتھ آتی ہے. فَنَلْعَبُ مَعَهُمْ بھی آئے گا, وہ بھی درست ہے, اگر ہم وہ بھی استعمال کریں گے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہاں پہ ہما ہو گیا. ہاں ہما, کیونکہ وہ حاضر نہیں ہے نا, غائب ہے نا. اگر کما ہم استعمال کرتے ہیں تو اگر وہ مخاطب سامنے ہو, مجھے جیسے آپ کو کہنا ہے کہ میں آپ دونوں کے ساتھ کھیلوں گا, میں کہوں گا, یا ہم کہیں گے ہم آپ دونوں کے ساتھ کھیلیں گے. فَنَلْعَبُ بِكُمَا, کیونکہ آپ سامنے موجود, کیونکہ وہ دو سامنے موجود نہیں. تو کما کن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, تثنیہ مخاطب موجود کے ساتھ, اور ہما کن کے ساتھ ہوتا ہے ایز اے تثنیہ استعمال ضمیر غائب. باسل نے کہا لا یا فاضل, اے فاضل نہیں. اسبع التاخیر, دیر ہو گئی. اسبع کس کے معنی میں ہے یہ, جی اصل میں ہما ہے, دیکھ بالکل نہیں صحیح, اصل میں یہ ہما ہے نا, یہاں پر ہما کیوں ہو گیا, ہما ہے, ہما کیوں پڑھا ہم نے, اصل میں یہ نا یہ حرفی اس پر کیا تھی, زیر. اگر ہم اس کو ہما ہی پڑھتے بِہُما تو یہ سکین ہوتا زبان, تو ثقالت یعنی باری ہوتا ادا کرنے میں. تو اہل عرب کا یہاں پر ان کی عادت تھی, جب بھی ان کی کوئی حرکت زبان پہ باری ہوتی تھی نا, اس کو وہ کیا کرتے تھے, بدلتے تھے, ہاں نطق کے حساب سے, بالکل. تو پھر ہم نے بھی, انہوں نے بھی کیا کرتے, اس زیر کو, ہاں کا جو یہ پیش ہے اس کو کیا کر دیا, زیر سے ہی بدل دیا, تاکہ سلاست ہو زبان کو, یعنی ادا کرنے میں آسانی ہو جائے. تو اسی وجہ سے بِہِمَا. ایک اور ضمیر آتی ہے اسی طریقے سے, مثال کے طور پر ہم نے پڑھا نا ہو, ٹھیک ہے, جیسے کتاب ہو, یہ نا ہو ضمیر پیش کے ساتھ. اگر مجھے کہنا ہے, اگر آپ اسی کو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں فی کتاب ہی, کیوں ہم نے ہی پڑھا, کیونکہ یہاں پر بھی با پر زیر تھی, فی حرف جر کی وجہ سے. اسی وجہ سے یہ جو ضمیر تھی اس پر بھی ہم نے زیر لگایا, کیوں, کس کی وجہ سے, تاکہ ورنہ سکل ہوتا. پھر کیا آپ کہتے ہیں فی کتابی ہو, وہ پڑھنے میں کیسے ہو جاتا, تو باری ہو جاتا. تو اسی وجہ سے ہم نے کیا کر دیا, زیر کو ہم نے با کی زیر کو, پھر ہا کی زیر کو بھی ہم نے با کی زیر کے ساتھ بدل دیا. تو یہاں پر اسی وجہ سے, کس کی وجہ سے ہم اس کو بدلتے ہیں, اصبحت تاخیر, دیر ہو گئی. ندخل المکتبۃ, ہم لائبریری جاتے ہیں, ہم لائبریری میں داخل ہوتے ہیں. ہناکا, وہاں. سعد و سعید و مسعود, وہاں سعد, سعید اور مسعود ہیں. یقرؤون فنقرأ معهم, وہ پڑھتے ہیں وہاں پر, وہ سب پڑھتے ہیں. فنقرأ معهم, تو ہم بھی ان کے ساتھ پڑھیں گے. یقرؤون مذکر جمع غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ سب پڑھتے ہیں. فنقرأ, ہم بھی پڑھیں گے. معهم, ان کے, ان سب کے ساتھ. ہم کی ضمیر کہاں, کن کی طرف لوٹ رہی ہے, سعد, سعید اور مسعود کی طرف. تو فاضل نے کہا کم دقت ساعتک, آپ کی گھڑی میں کتنا ٹائم ہوا. دقت اصل میں نے کل بھی کہا نا, بجنے کے معنی, تو جب گھڑی کے ساتھ آئے گا تو ٹائم کے معنی میں ہوگا. دقیقہ تم کس کو کہتے ہیں, دقیقہ سیکنڈ کو کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں وہ بات اجرا ہوتا ہے. دقیقہ سیکنڈ کے معنی میں بھی منٹ کے معنی میں بھی آتے ہیں, لیکن دقیقہ اکثر استعمال ہوتے ہیں بہت کم ٹائم کے لیے, سیکنڈز کے لیے. کم دقت ساعتک, آپ کی گھڑی, یعنی آپ کی گھڑی میں کتنا ٹائم ہوا. تو یہی اچھا ترجمہ یہی ہے, آپ یہ نہیں کہیں آپ کی گھڑی کتنی بجی, یہ آپ کی گھڑی میں کتنا ٹائم ہے. لعل ابی راجع من المسجد, شاید میرے ابو فیکٹری سے لوٹنے والے. لعل جیسے میں نے کل بھی کہا, یہ دو حرف ہے, لعل اور لیتا. لعل اس معنی میں آتا ہے امید کے معنی میں, یعنی جب آپ کو کسی کام کے ہونے کی امید یا کسی کے آنے کی, کسی چیز کے ہونے کی امید باقی ہے,
لیکن جب وہ امید ختم ہوتی اس کے لیے لائتا آتا ہے, یعنی ایسی امید جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی, اس کے لیے ہم لائتا کا استعمال کرتے ہیں. قرآن پاک میں لائتا کا استعمال بھی ہوا, لا اللہ کا بھی استعمال ہوا. ٹھیک ہے, لائتا جیسے قرآن پاک میں یا لیتنی کنتو, تو جب کافر کل اپنے آپ کو عذاب میں دیکھیں گے وہ تمنا وہاں کیا کریں گے, یا لیتنی کنتو ترابا, کاش میں مٹی ہوتا. تو یہ ایسی امید ہے نا کہ اب یہ پوری نہیں ہو سکتی. تو لعل کس کے معنی میں آتے ہیں, شاید, شاید او مکے معنی. تو یہی کہہ رہے ہیں لعل ابی راجع, شاید میرے ابو, رجع یرجع, راجع کس کے معنی میں, اسم فاعل ہے, شاید میرے ابو لوٹنے والی ہی. من المسنا, مسنا کس کو کہتے ہیں, یہ صنع سے نکلا, یہ ظرف ہے. مسنا مینز ظرف دو قسم کے ہوتے ہیں, ظرف زمان, ظرف مکان. آپ کا فعل کسی خاص جگہ پر ہوتا ہے, مثال کے طور ہم پڑھ رہے ہیں, ہم کہاں پر پڑھ رہے ہیں, کلاس روم میں, مکتب, تو یہ ظرف بن گیا, یعنی کسی فعل کی جگہ جہاں پر وہ کام وجود میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں ظرف مکان. اگر وہ کام کسی زمانے میں وجود میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں ظرف زمان. تو مسنا کیا ہے, ظرف مکان. تو مسنا ہم کہتے ہیں صنع سے, صنع اصل میں کہتے ہیں کاریگری, کوئی کام کرنا, اسی سے بنا ہے مسنا, یعنی جہاں پر وہ کام کیا. اگر میں کہوں گا مصنع الملابس تو کیا ہوگا, کپڑے کا کارخانہ. مصنع الطعام, کھانے پینے کا کارخانہ. ہاں, تو اسی, تو وہی کہہ رہا ہے کہ میرے ابو شاید مصنع فیکٹری سے لوٹنے. سمجھ آ گیا آپ سب کو, کوئی ڈاؤٹ ہے؟ یہ کمپلیٹ کریں گے. دو چار سوال. کہتا ہے نا ٹائم از چینج, بچے سکول بچے منچم بچے سن والدین جی تم نہیں کیسے آپ سکول جاتے ہیں سب, سکول جاتے ہیں, سکول بھیجتے ہیں بچوں کو.